اچھا جی، آغاز کر لیتے ہیں. سپریم کورٹ بار نے نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرانے کا فیصلہ جو ہے وہ چیلنج کر دیا ہے اور کہا یہ گیا ہے، جو کہ میرے خیال میں قانونی طور پر تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 90 دن سے زائد اوپر انتخابات جو ہے وہ جا ہی نہیں سکتے کسی صورت. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان کے اس مطالبے کو یا پھر جو چیلنج کیا گیا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو 2018 کے الیکشن کے بعد کا جو ایرا ہے پورا، اس میں بہت کچھ ایسا ہو رہا ہے اور ہوا ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. نہ اس طرح کے فیصلے کبھی عدالتوں نے کیے تھے، نہ اس طریقے سے کسی پارٹی کے ساتھ فیسیلیٹیٹر کا رول کبھی ادا کیا تھا. یہی حال بار کونسلز کا بھی ہے. بار کونسلز بھی یقینی طور پہ ان کی پولیٹیکل ٹلٹس ہوتی تھی، لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ جو شخص وکیل ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہر مقدمے میں، وہ سپریم کورٹ بار کا ہیڈ صدر بھی ہو اور پھر وہ فتوے بھی جاری کرے این اپنے کیس کی سپرٹ میں، جس طرح وہ کیس لڑ رہا ہوتا ہے عدالت میں. شعیب شاہین صاحب کا یہی حال ہے. ان کو صرف ایک سمت دکھائی دیتی ہے، نہ وہ آئین کے لیے تردد کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ وہ جمہوری روایات کی بات پرواہ کرتے ہیں، نہ ان کو عدالتی روایات کا خیال ہے. انہوں نے صرف اپنی پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے. دیٹس واٹ ہی از ڈوئنگ. تو میں نے اس لیے یہ سوچا کہ یہ سپریم کورٹ بار جو ہے، اس کے تحریک انصاف چیپٹر نے اس کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور میں بالکل اپنی جگہ بالکل حق بجانب ہوں یہ کہنے میں. اچھا دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ جو کام آئینی ہو رہے ہیں، آئین کے مطابق ہو رہے ہیں، آئین کی اسپرٹ میں ہو رہے ہیں، قانون کے عین تقاضوں کے مطابق ہو رہے ہیں، ان کو عدالتوں میں آپ چیلنج کریں گے. اننیسیسریلی عدالتوں کا وقت بھی ضائع ہوگا، آپ کے یعنی ایکسپنسز بھی اس کے اوپر ہوں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ از دا اونلی باڈی دیٹ کین ڈیسائیڈ کہ جو مردم شماری ہوئی ہے لیٹسٹ، اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے، حلقہ بندیاں اس کے مطابق ہونی چاہیے. آپ مجھے بتائیں کیسے کسی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ اس کے خلاف جائے؟ نہیں، اس کے خلاف تو اسی کے خلاف جا رہے ہیں نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ جو ہے اس کا سپریم کو، وہ کہتے ہیں کہ جو مشترکہ مفادات کونسل کا فیصلہ ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق الیکشن ہو، ہم اس کو چیلنج کریں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک آئینی کام تھا، لیکن اس کے اندر بھی مداخلت ہو رہی ہے. اور یہ کیوں کر رہے ہیں وہ اب میرے خیال سے اس کے اوپر تفصیل میں جانے کا. کان ادھر سے پکڑ لیں یا گھما کے پکڑ لیں. میں عرض کروں نا، ذرا وہی والا کام کیا. وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی آئینی اختیار نہیں کہ نئے حلقہ بندیوں کی بنیاد پر انتخابات میں تاخیر. دیکھیے، میں نے آپ کو یہ عرض کیا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب مردم شماری ہو گئی ہے، کیبنٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے، الیکشن جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس نے اس کی بیسس پر یہ کہہ دیا ہے کہ حلقہ بندیاں کریں. الیکشن کمیشن نے وہ تسلیم کر لیا ہے، الیکشن کمیشن اس کے اوپر بات چیت کر رہا ہے. تو آپ کیسے اس کے اندر مداخلت کر سکتے ہیں؟ ایک دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امینڈمنٹس ہوئی ہیں اب الیکشن لاز میں، جو اب قانون کا حصہ ہیں، اس میں کوئی اور ادارہ، کوئی اور شخص الیکشن کی تاریخ طے نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن کا کام ہے. اس کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے جو لے دے ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو نئی مردم شماری ہے، اس کے اوپر جو حلقہ بندیاں ہونی ہیں، اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں بھی ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا ہے. آج ان کی بات چیت جاری رہی سارا دن، لیکن کسی نتیجے پر وہ نہیں پہنچے ہیں، اور ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشاورت جاری رہے گی. یہ کس قسم کی مشاورت ہے؟ مطلب یہ تو طے ہو چکا نا کہ نئی مردم شماری کے تحت ہی الیکشن ہوں گے، تو نئی مردم شماری کے تحت ہوں گے تو حلقہ بندیاں تو ہونی ہے. میرے خیال سے وقت کا تعین نہیں ہو رہا کہ کتنی دیر میں ہوں گی. اچھا، یہ مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ پرانی پر ہونی ہے یا نہیں؟ نہیں، میرے خیال سے اب الیکشن کمیشن کے سامنے یہ آپشن ہی نہیں ہے کہ پرانی پر ہونی ہے نئی پر ہونی ہے، کیونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ منظور کر دی ہے ہم نے نئی مردم شماری، اس کے مطابق یہ الیکشن ہونے ہیں. اصولی طور پر تو کوئی راستہ اور نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ میں نے ضروری سمجھا کہ میں بتا دوں کہ اس کے اوپر بھی ابھی مشاورت ہو رہی ہے، فائنل فیصلہ کوئی نہیں ہوا ہے. لیکن میرے خیال سے سب سے زیادہ جو حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی صاحبہ نے بھی پھر ایک حرکت فرمائی ہے، ان کے وائس چیئرمین نے، اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے نگران حکومت کو ایک خط لکھ مارا ہے کہ بھائی صاحب آپ الیکشن 90 دن میں کرائیں. اب مجھے بتائیے، جن کو یہ نہیں پتا کہ یہ انٹرم گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ طے کرے کہ الیکشن کی تاریخ کیا ہونی ہے، یہ تو الیکشن کمیشن نے فیصلہ کرنا ہے، انہوں نے صرف فیسیلیٹیشن کرنی ہے. مرکز میں نگران وزیر اعظم نے کرنی ہے، صوبوں میں نگران وزراء اعلیٰ نے کرنی ہے. بس وہ خط لکھ مارا ہے کہ ہم اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں. مگر
اس سے زیادہ حیران کن بات کی ہے راجہ ریاض صاحب نے، اس کی طرف آپ کی توجہ نہیں گئی. نہیں میں پوچھنے لگی تھی آپ سے کہ راجہ ریاض صاحب کو کیا سوجی اور پھر انہوں نے کہہ دی کہ بڑوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب دیکھیں نا یہ بڑوں جو ہے یہ کورٹس میں ہے. یہ تو میں نے یہ تو آپ سے پوچھنا تھا، آپ نے اس کو کورٹس میں ڈال دیا. عام حالات میں ہم جب اس طرح کا سیاسی لیڈر جو ہے، جو لیڈر آف دا اپوزیشن بھی ہے نیشنل اسمبلی میں، وہ جب بڑوں کا کہے تو ہم اس کا تاثر یہ لیتے ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا. ہاں جی، تو یہ مطلب نہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی اگلی لائن نہیں آپ نے پڑھی نا. وہ کیا؟ اگلی لائن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی بڑے سٹیک ہولڈر ہیں سیاسی، وہ سارے آن بورڈ ہیں اس حوالے سے. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن جو ہیں اب ان کے مطابق 2024 فروری میں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو جو ایک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ یہ لمبے چلیں گے اور شاید یہ 2024 میں نہ ہی ہوں، وہ تاثر ختم ہو گیا. میں عرض کروں اس کے حوالے ہیں نا کئی، ان سے کسی نے کہا کہ نہیں جی الیکشن تو نومبر میں ہونے ہیں. اس نے کہا اگر الیکشن نومبر میں ہونے ہوتے تو اب تک نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہوتے. یہ لاجیکل بات ہے ان کی. another لاجیکل بات، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے آنے کی تاریخ طے ہوگی، جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ شاید وہ 10 ستمبر میں آئیں گے، اس کی وجہ بھی ہم نے اپنے پروگراموں میں لوگوں کو بتا دی ہے کہ 10 ستمبر میں جناب چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن واقعتاً 2024 کے فروری میں ہونے جا رہے ہیں. اچھا. یہ میرا خیال سے this is my assumption, I can be proven wrong. یا آپ آج ایک نئی ڈیٹ دے رہے ہیں انتخابات کے لیے؟ میں نئی ڈیٹ نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو سوال انتخابات والے سوال کا جواب تو مل گیا نا آج. راجہ ریاض صاحب نے تھوڑی ہماری رہنمائی کر دی، پھر آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ فروری 2024 میں ہو جائیں گے. دوسرا سوال جو میں آپ سے پوچھا کرتی ہوں، میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہے. آج وہی سوال جو ہے ڈائریکٹلی میاں صاحب سے جو ہے وہ پوچھا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کا جواب میرے خیال سے نواز شریف صاحب اور زیادہ میچور ہو گئے ہیں. وہ تو ویسے تو بہت سینئر پولیٹیشین ہے، وہ انہوں نے ایسا جواب دیا ہے جس میں کہیں کوئی کمٹمنٹ یعنی کمیٹڈ آنسر نہیں ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کب پاکستان جائیں گے، ان کا دعا ہے کہ ہم بھی پاکستان چلے جائیں. ناٹ اونلی دس، انہوں نے رپورٹر نے یہ بھی پوچھا کہ آپ اس نئی حکومت کو جو اس وقت بنی ہے انٹرم گورنمنٹ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں. تو ان کا جیسے آپ دیکھتے ہیں. تو میرے خیال سے یہ سینس آف ہیومر جو ہے نواز شریف صاحب کی بہت کم وہ اس کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن یہ جو دونوں جواب انہوں نے دیے ہیں، ایک پہلو تو اس کا سینس آف ہیومر والا ہے، دوسرا یہ بھی ہے کہ نو لوز بال فار میڈیا، مطلب جیسے آپ دیکھتے ہیں ویسے. ہاں میرے خیال سے وہ نہیں، نواز شریف کے بارے میں یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اپنی سیاست میں ہی ہیز نیور پلیڈ ود دا گیلریز. وہ نہ صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے یا خبروں میں رہنے کے لیے تکی یا بے تکی باتیں نہیں کرتے ہیں، اور یہ میرے خیال سے اس کا ایک بہترین ثبوت ہے. اب آ جائیں جناب، ہونے کیا جا رہا ہے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہونے یہ جا رہا ہے کہ الیکشن تو بہرحال ہونے ہیں. آپ اس کو انڈیفینیٹلی جو ہے اس کو طول نہیں دے سکتے. یہ نومبر میں نہیں تو فروری میں ہو جائیں گے. میں کہتا ہوں فروری میں بھی نہیں اگر ہوتے تو مارچ میں ہو جائیں گے. مارچ سے آگے الیکشن لے کے جانا جو ہے وہ آسان کام نہیں ہے. سوری، ایک چیز یاد رکھیں کہ الیکشن کا فیصلہ ہمیشہ زمینی حقائق سامنے رکھ کے ہوتا ہے. کوئی ایسی خدا نہ خواستہ کوئی ایسی ایونچولیٹی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے اس میں مزید تاخیر ہو، لیکن میرا خیال ہے اس کو مارچ سے آگے لے جانا آسان کام نہیں ہے. صحیح ہے. تو یعنی ہم لاک کر دیں اس کو وہاں پہ کہ اس سے یہاں پہ لاک کر دیتے ہیں کہ اس سے آگے اسی نہیں جانا. لیکن ایک بات اور جو ہے رہ گی، وہ اس کو بھی کرتے چلیں ساتھ ساتھ، وہ ہے نگران کابینہ. دیکھیے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اچکنے سلوا کے بیٹھے ہوئے ہیں، انتظار میں ہیں. کچھ لوگوں نے اپنے نام خود ٹوائے کرائے ہیں، کچھ لوگوں کے نام خود ٹوائے ہوئے ہیں. میرے خیال سے اب تک جو سب سے زیادہ ریلائبل 2 نام آئے ہیں وہ ہیں ایک سرفراز بگٹی صاحب کا، کیونکہ ان کی ذاتی دوستی ہے نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب سے، اور ان کو بلوچستان جیسے صوبے کی ہوم منسٹر ہونے کا جو ہے وہ رہا ہے. تو ایک تو وہ، اور دوسرے جو ہیں وہ سید محمد علی درانی صاحب جو ہیں وہ بھی میرے خیال سے انفارمیشن منسٹر بن جائیں گے. اچھا، بخاری صاحب کچھ صحافیوں کے نام بھی آ رہے تھے، وہ کس حد تک ریلائبل تھی بات؟ نہیں، وہ میرے خیال سے دیکھیں نا، میرا بھی دل چاہتا ہے نا میں بھی بن جاؤں، لیکن یہ کہ ضروری تھوڑی ہے کہ میں خواہش کروں اور اس کے ساتھ ہی ہو جائے. میرے خیال سے یہ 2 ریلائبل نام ہیں. اور ایک تیسرا سید عباس جیلانی صاحب جو ہے، ان کو فارن منسٹر کا پورٹ فولیو مل جائے گا. آپ کو یاد ہوگا ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ جو نام نگران وزیر اعلیٰ کے لیے ٹوائے ہو رہے ہیں، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ کیبنٹ میں شامل ہو جائے گی. ایڈجسٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.